بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس وقت تک اب تک یہ زمین پر کبھی نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر اتر گیا تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کو بادشاہ اور نبی بناؤں یا بندہ اور رسول۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد، آپ اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ یا نبی کو نہیں، بندہ اور رسول کو چنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہی تھی جو انہوں نے بندے اور رسول کو چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بیکار بات بالکل نہ فرماتے تھے، گدھے پر بھی سوار ہو جاتے تھے اور اون کا کپڑا بھی پہن لیتے تھے اور غلام کی دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے۔ غزوہ خیبر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ گدھے پر سوار ہیں، اس کی لگام کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ جواب میں لبیک کہا۔ حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ میں نے ٹھیک کرنے کے لیے آپ سے جوتی لی، آپ نے میرے ہاتھ سے جوتی لے کر فرمایا، تسمہ تو میرا ٹوٹا ہے اور ٹھیک تم کرو، اس سے فوقیت نظر آتی ہے اور میں دوسروں پر اپنی فوقیت پسند نہیں کرتا بلکہ میں سب کے برابر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر والوں کے کام کاج میں لگ جاتے تھے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو باہر تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کا پانی کسی کے سپرد نہ فرماتے تھے بلکہ خود اس سے وضو فرماتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدقہ دینا چاہتے تو خود دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کجاوے پر حج فرمایا اور کجاوے پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، مجھے ایسے حج کی توفیق عطا فرما جس میں نہ ریا ہو اور نہ شہرت۔ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو لوگ اونچی جگہوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، لیکن تواضع اور عاجزی کی وجہ سے آپ کا سر کجاوے کو لگا ہوا تھا۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور عاجزی، اور اپنے آپ میں تواضع اختیار کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ان کی طرح عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا رکھ اور دوسروں کی نظروں میں بڑا فرما۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔